نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نا حضور علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. میں نے کئی جمعہ مبارک میں آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نا حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو نوح علیہ السلام سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. کہیں پر بھی جو حضور علیہ السلام فیل کر جاتے تھے نا وہ صحابہ کرام اس پر ہمیشہ کی اختیار کرتے. کیوں؟ یہ فیل، یہ کام جو کیا ہے یہ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے کیا، اسی لیے میں بھی کر رہا ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی. تو حضور علیہ السلام گھر میں آئے تو حضور علیہ السلام لے کے آئے، چٹائی صاف کیا اور نماز پڑھی. تو حضور علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ میں موٹا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کیا تو حضور علیہ السلام بیٹھے، کھانا تیار ہوا، اس کے بعد کھانا تناول کیا. اب تناول کر کے جیسے حضور علیہ السلام گئے نا تو صحابہ کا یہ عشق تھا، محبت تھی. اب آج ہمارے یہاں بھی مہمان آتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھایا یا کھلا دیا پھر چلے گئے، چلے نہیں. دیکھو حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں نا تو حضور علیہ السلام نے کیا پہلے چٹائی منگائی ہے، چٹائی منگا کر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. یعنی یہ طریقہ ہے. اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ نا تو کیا کرو، 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر نماز پڑھ دو، اس کے حق میں دعا کر دو. آپ جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا کسی مہمان کو کھانا کھلائے، یعنی نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اگر کسی کے گھر جاتے کھانا کھا کے بعد یا پہلے اس کے لیے دعائے برکت کرتے، یا اللہ اس کو برکت دے. اصل طریقہ یہ ہوتا تھا. اور اس کی ایک مین غرض علماء فرماتے یہ ہے کہ آپ جس کے گھر مہمانی کے لیے جاتے اللہ کی خاطر محبت رکھیں گے، یہ بھی ثواب ملے گا. اور جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے نا وہ جگہ آپ کے لیے گواہ بن جائے گی کہ یہاں پر بھی فلاں نے سجدہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہر فعل میں حکمتیں ہی حکمتیں.